بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے، کھل کر سامنے آ گئی، سب کے سامنے ہے۔ جامع رشید کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی، کچھ الزامات لگائے گئے، کچھ ادھوری باتیں کی گئی۔ جامع رشید کی کوششوں سے مدارس کو خطرہ ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایک پیج پر ہے، ان کا موقف واضح ہے۔ مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب نے جو ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو مدارس کی رجسٹریشن ہے، اصل حقائق پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ یہ مضمون ہر ایک پڑھ لے، پڑھنے والے جن کو جو پڑھنے کے عادی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اپنی ویڈیو ان کے لیے بنا لو جو پڑھنے کے عادی نہیں ہے، جو سننے کے عادی ہیں، تو وہ کم از کم پڑھ نہیں سکتے، تو کم از کم یہ موضوع ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ پورا مضمون آپ کے سامنے ہو جائے، اصل حقائق آپ کے سامنے ہو جائے، آپ کے سامنے واضح ہو جائے بات۔ ان کی تحریر یہ ہے: میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام قمر، ڈائریکٹر جنرل برائے مذہبی تعلیم و وفاقی وزارت تعلیم اسلام آباد کا 3 اگست 2024 کو ایک قومی اخبار میں مدارس رجسٹریشن حقیقت اور افسانہ کے عنوان سے مدارس رجسٹریشن حقیقت اور افسانہ کے عنوان سے کالم شائع ہوا۔ اس کالم میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بعض باتیں ایسی ہیں جو حقائق کے منافی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ موصوف نے اپنے کالم میں مدارس رجسٹریشن یکساں نصابی تعلیم اور اتحادی تنظیمات کے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ 2019 میں وزارت تعلیم کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق دینی مدارس رجسٹریشن سے انکاری ہیں، اور وہ گورے انگریز کے بنائے ہوئے 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند گزارشات مولانا حنیف جالندھری نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے قانون کے متعلق یہ بات درست نہیں کی گئی۔ ہم تو در حقیقت اس ایکٹ کے سیکشن 21 کے تحت رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ سیکشن 21 کے تحت 2004 میں سیکشن 21 اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے دور میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان اور حکومت کے مابین کئی مہینوں کی مذاکرات کے بعد حتمی طے ہوا تھا۔ وہ سیکشن 21 گورے انگریز کا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا اور حکومت پاکستان کے اداروں کا طے کردہ ہے۔ اس لیے یہ تاثر دینا غلط ہے کہ ہم گورے انگریزوں کے ایکٹ کے تحت رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ 2004 میں طے ہونے والا سیکشن 21 خاص دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ہی ہے۔ ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر اس میں کسی وقت ترمیم کی ضرورت ہو تو وہ بھی باہمی مشاورت سے کی جا سکتی ہے۔ یہاں جملہ مترجہ کے طور پر عرض کی ہے، مولانا حنیف جالندھری نے لکھا ہے کہ ہم تو 1860 کے سیکشن 21 کی بات کرتے ہیں جو ہم مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے طے کیا ہے، جبکہ آپ نے 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کو اس کی روح کے مطابق اور اس کی تمام دفعات کو من و عن قبول کیا ہوا ہے۔ کیا اب بھی اس ایکٹ کے تحت مختلف ادارے اور سوسائٹیاں رجسٹر نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے اس ایکٹ کو کبھی ختم کرنے کا سوچا ہے؟ دوسری طرف ہمارا پورا عدالتی نظام، ہم پر اعتراض کرتے ہو، ہمارا پورا عدالتی نظام برٹش لا کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جو گورے انگریز کا ہی وضع کرتا ہے۔ کیا کبھی اس سے پیچھا چھڑانے کا سوچا گیا؟ ایک پہلو اور بھی ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن میں رکاوٹ کون ہے؟ کہیں یہ دباؤ کسی انگریز، گورے یا کالے کافروں کی طرف سے تو نہیں ہے؟ اندر کی بات تو کوئی بھی نہیں بتا رہا، اندر کی بات بتائے کیوں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ 1860 کا سیکشن 21 متفقہ طور پر طے ہوا، اب یہ قانون بن چکا ہے۔ اس کے مطابق قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی ہو چکی ہے، اور یہ جو وزارت تعلیم میں رجسٹریشن ہے یہ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے، اس کی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جس قانون کی بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ ایک قانون ہے، اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قانونی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ مدارس کے بند اکاؤنٹ کھلوائے جائیں اور نئے اکاؤنٹ کھلوانے میں بھی تعاون کیا جائے۔ یہاں تو الٹا مدارس کے اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں، تو معاملہ بالکل صاف شفاف یہ کیسا رہا؟ موصوف نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈائریکٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم DGRE کا قیام عمل میں لایا گیا۔
مدارس کو چاہیے تھا کہ اپنی رجسٹریشن DGRE کے ساتھ کرواتے، لیکن اتحاد تنظیمات مدارس نے اپنے زیر انتظام اور الحاق مدارس کی رجسٹریشن کروانے سے انکار کر دیا وغیرہ. یہ انہوں نے ان کی کالم میں. اس سلسلے میں مولانا حلیف جالندھری نے یہ عرض کی ہے کہ مدارس رجسٹریشن کے سلسلے میں کوئی الگ ڈائریکٹ قائم کرنے کی بات تو سرے سے معاہدے میں شامل ہی نہیں تھی. معاہدے کا منشا یہ تھا کہ دینی مدارس کی جو رجسٹریشن ہے پہلے یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی تھی، اب وزارت تعلیم میں ہوگی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس سادگی کے ساتھ ہوگی جس سادگی کے ساتھ وزارت صنعت میں ہوتی تھی. جس کا واضح مطلب یہ تھا اس کے لیے وزارت صنعت نے نہ کوئی الگ ڈائریکٹ قائم کیا تھا اور نہ ملک بھر میں اس کام کے لیے الگ دفاتر قائم کیے تھے، نہ 5 سال کے بعد رجسٹریشن کی تجدید ضروری تھی. البتہ سالانہ قوائف بے شک بھیجے جاتے تھے. معاہدے میں 12 ریجنل سینٹر قائم کرنے کی بات تھی. اس کے متعلق یہی خیال تھا کہ جس طرح ہر ضلع میں وزارت تعلیم کا دفتر ہوتا ہے، انہی میں 12 منتخب اضلاع میں ریجنل دفتر قائم کر دی جائے گی، جس کا عملہ وزارت تعلیم سے ہی منسلک ہوگا، جہاں مدارس کی رجسٹریشن بآسانی سہولت کے ساتھ ہو جایا کرے گی. اسی طرح جیسے دینی مدارس کی رجسٹریشن پہلے وزارت صنعت میں ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی الگ عملہ نہیں ہوتا تھا، کوئی الگ دفاتر نہیں تھے جیسے دیگر اداروں اور سوسائٹیوں کی رجسٹریشن ہوتی تھی، اسی طرح دینی مدارس کی بھی رجسٹریشن ہو جایا کرتی تھی. مگر یہ کہ ایک الگ ڈائریکٹ قائم ہوگا، اس کا الگ عملہ ہوگا، باقاعدہ اربوں روپے کا فنڈ ہوگا، پھر اس ادارے کے پورے ملک میں ذیلی ادارے ہوں گے، یہ چیز معاہدے میں شامل نہیں تھی، بلکہ یہ تو سراسر دیوالیہ پن کے قریب پہنچنے والی قومی خزانے پر مزید بوجھ ڈالنے والی بات تھی. یہ سب یک طرفہ طور پر کیا گیا جب معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ ایسے کسی بھی اقدام سے قبل اتحاد تنظیمات مدارس کو اعتماد میں لیا جائے گا، نیز ڈائریکٹ کے تحت اتنے بڑے منصوبے کا لازمی نتیجہ یہ قرار دیا جائے گا کہ دینی مدارس اسی ڈائریکٹریٹ کے ماتحت اور تابع سمجھے جائیں گے. اور زبانی طور پر کہا گیا تھا کہ مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہوں گے، تابع نہیں ہوں گے، منسلک ہوں گے. مذکورہ منصوبہ عملی طور پر اس کی نفی کرتا ہے. پھر یہ بھی کہ DGRE کا آفس اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے مدارس رجسٹریشن کے لیے آنے والے حضرات کی سفری مشکلات کا سبب بھی ہوتا. بہرحال یہ تمام باتیں معاہدے کی خلاف کی گئیں اور ان کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا کہ دینی مدارس کو پریشان اور کنٹرول کیا جائے. ملک میں جتنے بھی اصلی تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے ضلع میں متعلقہ محکمے میں رجسٹر ہوتے ہیں. مدارس کے ساتھ ہی یہ امتیازی سلوک کیوں کہ وہ ضرور ایک الگ تھلگ ادارے سے جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں. ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ دینی مدارس اپنی آزادی اور خود مختاری کو کسی رکاوٹ کے بغیر قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور کسی حکومتی ادارے کے تابع یا ماتحت ہونے کو گوارا نہیں کر سکتے. اور اگر اس آزادی اور خود مختاری کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. لہٰذا وزارت تعلیم میں رجسٹریشن کے لیے اتنے بڑے منصوبے اور اتنے اخراجات کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں بلکہ مقصد کے لیے بھی مضر ہے. جو ڈائریکٹریٹ برائے مذہبی تعلیم قائم کیا گیا ہے اسے سرکاری تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم بقدر ضرورت دینے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں میں اتنی دینی تعلیم دینے کا اہتمام کیا جائے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. 2019 میں وزارت تعلیم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر خود وزارت تعلیم نے عمل نہیں کیا. مثلا معاہدہ میں یہ طے تھا کہ جب تک مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے ساتھ مکمل نہیں ہو جاتی ان کی پرانی رجسٹریشن کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اس معاہدے کے بعد اس بات کو ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا گیا. معاہدے کی دوسری شق یہ تھی کہ جن مدارس کے اکاؤنٹس بند کیے گئے وزارت تعلیم نہ صرف وہ اکاؤنٹ کھلوائے گی بلکہ نئے اکاؤنٹس کھلوانے میں بھی مدد کرے گی. وزارت تعلیم کی جانب سے اس طرح کا کوئی تعاون نہیں ہوا. معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ مدارس کے قوائف اکٹھے کرنے کے لیے واحد مجاز ادارہ محکمہ تعلیم ہوگا. اس پر خود وزارت تعلیم نے حکومت نے معاہدے پر دستخط کرنے والوں حکومتی عہدیداروں اور متعلقہ اداروں نے عمل نہیں کیا، جبکہ آج کے دن تک حسب سابق ایجنسیوں کے افراد کا مدارس میں آنے جانے مدارس کو خوفزدہ کرنے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جہاں تک یکساں نصابی تعلیم کی بات ہے تو اس کا ہم نے بالکل انکار نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہو.
یکساں نصابی تعلیم کی تدوین میں تو ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس میں ہم نے عملی طور پر کام بھی کیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یکساں نصابی تعلیم کو بیکن ہاؤس، لاہور گرامر اسکول اور آکسفورڈ اور کیمبرج کے نام سے چلنے والے برانڈڈ عصری تعلیمی اداروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ بات ہے؟ یقیناً جواب میں نفی ہے۔ مدارس تو اب بھی کہتے ہیں کہ عصری مضامین کا جو بھی قومی نصابی تعلیم ہوگا اسے اپنے ہاں ضرورت کے مطابق نافذ کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، مولانا علی جالندھری نے آگے ایک اور بات عرض کی ہے کہ دینی مدارس اپنے ہاں عصری نصاب پڑھا بھی رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ آپ کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابھی پچھلے دنوں میٹرک بورڈ کے جو امتحانی نتائج آئے ہیں اس میں ہمارے مدارس کے طلباء نے اول، دوئم اور سوئم پوزیشنیں لی ہیں۔ آپ ملتان بورڈ، بہاولپور بورڈ، سائیوال بورڈ، راولپنڈی بورڈ، آزاد کشمیر بورڈ، اسی طرح فیڈرل بورڈ کے امتحانی نتائج کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ کو مدارس کے طلباء ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ اس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ مدارس اپنے ہاں نہ صرف عصری تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کا تعلیمی معیار بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ طلباء تعلیمی بورڈز میں ٹاپ پوزیشنیں لے رہے ہیں۔ ہم عصری تعلیم کے مخالف تھے نہ ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ یکساں نصابی تعلیم کے نفاذ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ آپ بتائیں، یہ سوال آپ سے بنتا ہے۔ ان اداروں کے نام لیجئے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں نے یکساں نصابی تعلیم کی ویژن کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی ایلیٹ کلاس کے جو تعلیمی ادارے ہیں اے لیول یا او لیول کراتے ہیں وہ اسے قبول نہیں کر رہے۔ اب بتائیے کہ دینی مدارس کا اس میں کیا قصور ہے؟ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مزید عرض کیا ہے مولانا علی جالندھری نے کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وزیر اعظم تھے تو ان سے ہمارے کئی گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں اس وقت کے وزیر تعلیم، وزیر داخلہ اور دیگر متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے پوری بحث کے بعد ایک مسودے کی منظوری دی اور حکم جاری کیا تھا کہ اس کے مطابق مدارس کو رجسٹریشن کا اختیار دے دیا جائے۔ اس میں دونوں آپشن موجود تھے۔ مدارس چاہیں تو اپنے آپ کو 1860 کے سیکشن 21 کے تحت رجسٹر کر لیں، چاہیں تو وزارت تعلیم میں خود کو رجسٹر کر لیں۔ دونوں ہی آپشن موجود تھی۔ اس سے بھی پہلے مدارس کو اختیار رہا کہ چاہیں تو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں، چاہے تو ٹرسٹ کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی اور معاہدے کے مسودے پر دستخط کر دیے، یہ یعنی منظوری دے دی، تو پھر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعظم کا ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، کیا اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت کا آخری دور تھا، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی اور یہ عاجز بندہ یعنی مولانا علی جالندھری صاحب ایک ہفتہ مسلسل اسلام آباد میں رہے۔ اس دوران ہماری ملاقاتیں ڈی جی سی محترم جناب آرمی چیف صاحب سے ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل رابطے میں رہے۔ ان مذاکرات اور رابطوں کے نتیجے میں ایک مسودے پر اتفاق بھی ہو گیا جس میں وزارت تعلیم کے اور اسی شعبے کو جو مدارس کے لیے قائم کیا گیا تھا ان کی تجاویز کو بھی لیا گیا اور انہیں اس مسودے میں شامل کیا گیا۔ اسے خواندگی کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا تاکہ یہ باقاعدہ قانون بن جائے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ اچانک اس پر عمل درآمد روک دیا گیا؟ اصل بات یہ جو یہ ہے وہ یہ کہ اس میں رکاوٹ کون بنا؟ یقیناً اس میں کچھ عالمی اداروں کی مداخلت بھی ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متعلقہ فریق ہیں، ہمارے تحفظات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے اور اگر کسی عالمی ادارے کی طرف سے مسئلہ ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کتنا بہرحال قرائن اور علامات بتاتی ہے کہ اندرون خانہ کوئی بات ضرور ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور یہ رکاوٹیں عالمی دباؤ پر ہیں۔ ہمارے متعلقہ محکمانہ افراد گوروں اور انگریزوں کے دباؤ میں ہے، اسی لیے جب بھی طویل مذاکرات کے بعد کسی مسودے پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو حکومت اچانک پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ آخر میں مولانا نے یہ بات کہی کہ مدارس کی دینی خدمات پر انہیں سراہنے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ابھی میٹرک کے امتحانات میں مدارس کے طلباء نے ٹاپ پوزیشنیں لی، مگر کیا کسی بھی اعلیٰ حکومتی شخصیت یا سرکاری ادارے کی جانب سے اس بات کو کیا سراہا گیا؟
اس کی بجائے الٹا مدارس کو کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی قواعد طلبی کے نام پر، کبھی کسی اور بہانے سے تنگ اور پریشان کرنے کا عمل تسلسل سے جاری رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری، خودداری اور حریت فکر و عمل سب سے اہم ہے۔ ہم اسے دینی علوم کے تحفظ، امت مسلمہ کی صحیح دینی رہنمائی اور علوم اسلامیہ کی اشاعت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس و جامعات کی اکثریت اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں شامل وفاق و تنظیموں سے وابستہ ہے، اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی مرکزی قیادت محب وطن اور علم و فضل میں مشہور اور معتبر شخصیات میں مشتمل ہے، اور یہ پاکستان کی تمام دینی مدارس و جامعات کے نمائندہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔